बेटे यहाँ पर एक रसोमान नहीं गई ये दुनिया में इसकी दुनिया में एक चीज़ की इबादत है। ये मेरा शो बना हुआ है। ये दुनिया में अदरद होते ये मेरे होते ये कभी जिंदगी में कभी नहीं होता। एक ये सबके माफ़ नहीं मौजूद सुनना, क्योंकि पीछा नहीं तो सुनना, अल्लाह सबको माफ़ करना, क्योंकि पीछा दूर कर दे, अल्लाह सबकी आला दूर कर दे, सारे पीछा दूर कर दे, अल्लाह सारे पीछा नहीं सबकी आला दूर फरमा, सबकी पीछा नहीं दूर फरमा, या अल्लाह सबके पीछा नहीं दूर फरमा, या अल्लाह सबकी पीछा नहीं दूर फरमा, या अल्लाह सबको माफ़ कर दे, सबके पीछा दूर कर दे अल्लाह, या अल्लाह सबके पीछा दूर करना, आधे सबों को अभी बना दे, आसान की चीज़ बना दे, या अल्लाह अपा ये सारे कष्ट दूर कर दे, सबको माफ़ कर दे, सबके पीछा दूर कर दे, मेरा प्रार्थना करे सकेगा या अल्लाह। मेरी तकलीफ ये कि मेरी तकलीफ में आरा में दबे आती अभी अमूल्य में ठीक है या अल्लाह भाई मेरी दबे ठीक करे, भाई दबे ठीक कर दे, अल्लाह ताला सबकी पीछा दूर कर दे, अल्लाह भाई की पीछा दूर करे, अल्लाह भाई की पीछा दूर करे, सरवने को दे अल्लाह सकी आलम दूर कर दो अल्लाह, सकी आलम की सकी इज्जत है वो दुनिया में सच्ची इबादत करे, वो सारे दुनिया में देखा है, कभी ऐसा नहीं होता, तो मेरे ऐसा मैं करता हूँ, मैं हमें हमारी कुर्सियाँ नहीं सच्ची कुर्सियाँ होता, सच्ची कुर्सियाँ सारे कुर्सियाँ दी अल्लाह सच्ची कुर्सियाँ इधर करना, ऐसा किया रब अम्बर में सदियारा अम्बर में सदियारा لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم
محمد محمد مجھے بھی اس سے محبت ہو گئی. نئی نئی چیزیں مجھے وظائف وغیرہ بتاتے رہتے تھے. ایک وظیفہ اس نے مجھے بہت پہلے بتایا تھا, مجھے آج دن تک یاد ہے. یا معزو, جو بھی 41 دفعہ جمعے کے دن مغرب کی نماز کے بعد پڑھے گا, اللہ اس کو اتنی عزت عطا فرمائیں گے کہ لوگ جب اس کا نام لیں گے تو دانتوں میں انگلی ایسے داب لیں گے. اللہ نے اتنی عزت دے دی اس آدمی کو. یا معزو, یاد رہ جائے سب شروع ہو جاتا. دنیا میں کوئی کتاب ہے جس کے ٹائٹل پہ رائٹر کا نام لکھا ہوا نہ ہو؟ ہے بھائی؟ ہر کتاب کے ٹائٹل پہ کیا ہوتا ہے؟ رائٹر کا نام. حتیٰ کہ بائبل پر بھی رائٹر کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے. قرآن وہ واحد کتاب ہے جس کے ٹائٹل پہ رائٹر کا نام بولو نہیں ہے, اس لیے کہ اس کا رائٹر کون ہے. اور رائٹر بھی نہیں ہے اللہ, اللہ متکلم ہے. اللہ نے یہ لکھی نہیں ہے, اللہ نے کلام کیا. یہ اور عزت دے دی اللہ نے اس کو. کلام کیا, جبریل سے کلام کیا, اور جبریل کے ذریعے اپنا کلام نبی کے قلب پہ نازل کیا. ایسا اللہ جب کلام کرتا تھا نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ, اس کلام کو جو اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام, اس کو جب ہمارے نبی کے دل پہ نازل کرتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید سردی میں سخت ترین پسینہ آتا تھا. تبلیغی جماعت کو 100 بار سلام. کتنے لوگوں کی زندگیاں انہوں نے تبدیل کر دی. ان کا تو ٹاپک یہ نہیں ہے, نہ کربلا پہ بیان کرتے ہیں, نہ ان کو ربیع الاول کا پتہ ہے. وہ میں نے کہ اہل حدیث کا واقعہ سنایا تھا نا, وہ ابھی بھی اہل حدیث ہی ہیں, لیکن وہ تبلیغ میں لگنے لگے. کہہ رہے یار میں یہ رفع الدین, آمین بالجہر, ٹانگیں چوڑی کرنی ہے, پتلی کرنی ہے, پوری زندگی برباد کر دی, حاصل کچھ بھی نہیں ہوا. جس کے پاس جا کے بیٹھو دوسرا فرقہ غلط لگنے لگتا ہے. کہہ رہے ایک دن میں کیا تبلیغی جماعت کہیں فضائل اعمال کی تعلیم چل رہی تھی, تو میں جا کے بیٹھ گیا. مجھے انہوں نے پاؤں دبانا شروع کر دیا کہ سیروزے میں چلو. کہہ رہے پہلے تو میں نے سوچا بھی رفع الدین کا مسئلہ چھڑیں گے. کہہ رہے میں نے ٹانگیں چوڑی کر کے نا یوں کر کے پوری نماز پڑھی, مجھے کوئی چھیڑے کسی نے نہیں چھیڑا. کہہ رہے میں نے کہا 3 دن لگاتا ہوں پھر چھڑوں گا. میں نے کہا میں یوں جاؤں گا پھر یوں کروں گا پھر زور سے آمین, تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا. کہہ رہے حیران ہو گیا, 3 دن ہو گئے مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا. ان کی ایک ہی بات تھی, بھائی یہ دین ہمارے اندر کیسے آئے گا, پوری دنیا کے اندر کیسے آئے گا, اس کے لیے ہم سب کو مل جل کے. کہہ رہے پھر میں چلہ لگانے گیا, پورا چلے میں ایک حرف کسی نے نہیں مجھے کہا تو کس جماعت سے تعلق ہے, تیرے کس فرقے سے تعلق ہے. اللہ کی قسم اس کے یہ الفاظ ہیں. کہہ رہے مجھے پتا چلا کہ حق پر کون ہے. کہہ رہے یہ ہے حق پر, یعنی کسی کے پیٹ پیچھے اس کی برائی نہیں کرنی. ہاں جی, جو ہماری اماں جی ہے نا, اماں جی نے ایسے قرآن کھولا ہوا ہے, تبارک الذی بیدہ الملک. بیٹی ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, اس سے کیا کہہ رہی ہے, یہ جو امجد لے کر آیا نا ابھی شادی کر کے, جس کو سارا دن پڑی سوتی رہتی ہے, تبارک الذی بیدہ الملک. اور جو تیرا چھوٹا بھائی انور, وہ جس کو لے کر آیا, وہ تو صبح ہی اٹھ کے میرے سر پہ کھڑی ہو جاتی ہے, تبارک الذی بیدہ. یہ تبارک الذی نہیں چلے گی, یہ تبارک الذی نہیں چلے گی. ٹھیک ہے نا, کیونکہ کسی کی غیبت کرنا ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لینا. میرا بیٹا ہے نا, اور میں اگر اس ملک کا بادشاہ ہوں, میرا بیٹا کتنا ہی نکما کیوں نہ ہو, میں اس کو جتنا بھی ڈانٹوں, جس دن آپ آ کے اس کی برائی کریں گے میرے سامنے, لعنت فرمائیے. یہ گناہ کافی ہے کہ پیغمبر کی لعنت ہوگی, تو آپ سوچیں اس کا کیا ٹھکانہ ہوگا, کیونکہ یہ تغییر خلق اللہ ہے. آپ اپنی جو اللہ نے آپ کو شکل دی ہے اس کو زینت تو دے سکتے ہیں, لیکن ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کر کے اس میں چینجنگ نہیں کر سکتے آپ. جیسے لوگ جو پلاسٹک سرجری کروا لیتے ہیں, ایک پلاسٹک سرجری تو ہوتی ہے کوئی زخم ہو گیا, آپ کے ایکسیڈنٹ سے منہ خدا نخواستہ ٹیڑھا میڑھا ہو گیا, وہ تو ٹھیک ہے. پلاسٹک سرجری کا مطلب یہ ہوتا ہے وہاں کہ جو عیب پیدا ہوا ہے اس کو دور کیا جائے. یا بعض لوگوں میں کوئی عیب ہوتا ہے, دانت ان کے بہت زیادہ آگے نکلے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ اس کو پلاسٹک وہ دانتوں کا آپریشن وغیرہ کر کے ان کو اپنی جگہ پہ لے آنا, یہ تو ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ایک بہت زیادہ بھدا ایک عیب دار چیز ہے, اس کو آپ نے صحیح کر لیا. تو لیکن ویسے جو اللہ نے نارمل جس طرح لوگوں کو پیدا کیا ہے, چاہے کچھ کو چاہتے کہ شیطان نے قسم, میں لوگوں سے کی بہت ہی بھدی نکل آئے, تو اس ہاں اپر لپس بنوانا خاتون کے لیے جائز ہے, اور چہرے پہ اور کہیں بال نکل آئیں تو وہ ان کا نوچنا بالکل جائز ہے. یہ محمد سیف ریاض سے, جناب ایسی چیزوں میں پڑھنے سے وسوسے بڑھتے ہیں, کم نہیں ہوتے, یہ ذہن میں رکھیں چاہے کچھ بھی پڑھیں آپ.
دماغی کمزوری ہے آپ کو، یا آپ فارغ زیادہ رہتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو یہ وسوسے آ رہے ہیں، اس کا حفظ قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حفظ تو ہم نے بھی کیا ہے، اللہ کا شکر ہے، ہمیں تو وسوسے نہیں آتے، بہت سے لوگوں نے حفظ کیا ہے، تو اس کا حفظ قرآن سے میں نے یہاں الحمدللہ قرآن پاک حفظ کیا ہے۔ حفظ کرنے سے پہلے سب کچھ صحیح تھا، حفظ کرنے کے بعد مجھے طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں، غلط خیالات آتے ہیں اور سانپ نظر آتے ہیں، اور جب میں آنکھیں بند کرتا ہوں یا سوتا ہوں یا اس کا کچھ خاص طور پہ جب میں آنکھیں بند کرتا ہوں یا سوتا ہوں، اس کا کچھ حل بتا دیں، کیا کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے؟ محمد سیف ریاض سے۔ جناب ایسی چیزوں میں پڑھنے سے وسوسے بڑھتے ہیں، کم نہیں ہوتے، یہ ذہن میں رکھیں، چاہے کچھ بھی پڑھیں آپ۔ دماغی کمزوری ہے آپ کو، یا آپ فارغ زیادہ رہتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو یہ وسوسے آ رہے ہیں، اس کا حفظ قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حفظ تو ہم نے بھی کیا ہے، اللہ کا شکر ہے، ہمیں تو وسوسے نہیں آتے، بہت سے لوگوں نے حفظ کیا ہے، تو اس کا حفظ قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں یہ اس بات کا امکان ہے کہ آپ کا دماغ کمزور ہو اور بہت زیادہ محنت کی وجہ سے دماغ اور کمزور ہو گیا اور خوراک آپ نے صحیح طرح نہ لی ہو، تو یہ تمام باتیں آپ کسی قریبی معالج کو بتائیں، کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو بتائیں کہ مجھے میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، میں آنکھیں بند کرتا ہوں، سانپ آتے ہیں، یہ آتا ہے، وہ آتا ہے، چھپکلی، معذرت کے ساتھ کوئی بھی چیز آ سکتی ہے کسی بھی ٹائم پہ، تو آپ جب اس ڈاکٹر کو بتائیں گے تو وہ انشاءاللہ کوئی اچھے ماہر ڈاکٹر ہوں تو وہ آپ کو آپ کی بیماری کا علاج انشاءاللہ بتائیں گے۔ اس کا میڈیکل سائنس سے تعلق ہے، اس کا مفتی سے تعلق نہیں ہے، معذرت کے ساتھ۔ کیا بھیا مزہ نہیں آیا؟ پہلے جیسا کھلاؤ نا۔ مزے نہیں آ رہے، رکو اب میں پہلے تو خواتین اذان سن کے دوپٹے لے لیا کرتی تھیں، اب وہ عادت بھی ختم۔ کتنا اچھا لگتا تھا بچپن میں، جیسے اذان ہوتی تھی سب عورتیں اپنے تھوڑی دیر کے لیے سب نیک بن جاتی تھیں، چلو یار ٹھیک ہے نا۔ ہاں لوگ کہتے ہیں ہر جگہ سے اذانیں ہو رہی، تو آپ کے جو قریب ترین مسجد ہے نا اس کی اذان، کیونکہ اصل میں تو وہ آپ کے لیے ہے نا، باقی کوئی دور دراز علاقے سے کسی نے بھونپو اتنا بڑا لگا لیا ہے، آج کل یہ بھی ہو رہا ہے نا مسجدوں میں، 4 آدمی محلے میں ہے نہیں، بھونپو ایسا لگایا ہوا ہے کہ پورے کراچی کو سنا رہا ہے، یہ بھی مسجد والوں کی غلطی ہے بھائی، جتنے اس مسجد کے احاطے میں ایریے میں جتنے لوگ آتے ہیں وہاں تک اذان کی آواز پہنچاؤ۔ لیکن وہ ہوتا ہے کہ وہ تھائی لینڈ میں وہاں مذہبی آزادی بہت ہے الحمدللہ، لیکن بعض مسلمان اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، مسجد یہاں ہے اور اسپیکر وہ پورے شہر میں لگائے ہوئے جا کے، بھائی اس سے تو آپ پر پابندیاں لگیں گی نا، تو ادھر سے تھوڑی کوئی آئے گا نماز پڑھنے کے لیے، اسی محلے کے لوگ آئیں گے، تو اپنی آواز یہاں تک بس، اس سے علاقہ دوسری مسجد کا شروع ہو رہا ہے اس کو پہنچانے دو۔ میں نے ایسی بھی مسجدوں میں نماز پڑھی ہے کہ اس مسجد کی اذان کی آواز کم آ رہی ہے، دوسرے کی اس سے زیادہ تیز آ رہی ہے، اور آپ کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہو رہا ہے، تو یہ پھر مؤذن، یہ مسجد کی انتظامیہ کی غلطی ہے۔ تو آپ کی جو محلے کی اذان ہو اس کا احترام، پھر جو ہو رہی ہیں تو وہ کوئی کر لے تو اچھی بات ہے، نہیں تو پھر وہ لازم نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن کم از کم ایک اذان جب وقت پر ہوتی ہے تو اس کو تو انسان تمیز سے سن لے، لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے کیونکہ اس میں نہ پیسے ملتے ہیں نہ کوئی FIR کٹتی ہے، تو یہ بڑا مشکل، لوگوں کو میں نے دیکھا ہے